السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دبنگ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان علی بٹ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلعی آفس جماعت اسلامی گجرات اسلامی سینٹر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ضلع میر چودھری انصر محمود دھول صاحب۔ اگر ان کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پاکستان جن گھڑی میں بھی مشکل گھڑی میں گزرتا ہے تو ان کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں سیلاب کے حوالے سے بات کی جائے تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے چودھری انصر محمود دھول نے جو اہم کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ جب پاکستان اگر زلزلے کے حوالے سے مشکل میں گزرا تو چودھری انصر محمود دھول نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو چودھری صاحب، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں دبنگ نیوز کی ٹیم، جو آپ ابھی نو محنت ہوئے ہیں جناب ضلع میر، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور دبنگ نیوز کی پوری مینجمنٹ ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو کہ اللہ کے زمین پہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ جو قیادت کی تبدیلی ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا خاموشی سے ہونے والا عمل ہے کہ نہ تو جو قیادت کے منصب سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی ملال ہوتا ہے، اور نہ آنے والا اس منصب کے لیے بہت خواہش رکھتا ہے، اور نہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ طریق اسلامی کی جو ذمہ داری ہے یہ ایک سعادت بھی ہے، لیکن اس سے بڑی ایک آزمائش بھی ہے۔ اور اسپیشلی جماعت اسلامی کی جو ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی آزمائش اس لحاظ سے ہے کہ ہر سطح پہ اس کا ایک احتساب کا نظام جو ہے موجود ہے۔ ہر سطح پہ میرے ضلع ہو یا کوئی دوسرے منصب پہ موجود آدمی ذمہ دار ہو، وہ اپنے تمام کیے گئے کام کے لیے جواب دہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے کارکن، ہمارے ارکان جو ہیں، ہمارے ذمہ داران اس کو بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا، اور میں اپنی جماعت کے جو اراکین ہیں، کارکنان ہیں، ان کا بھی بہت مشکور ہوں، اور اپنے نظم کا، اپنے صوبائی نظم کا، اپنے مرکزی نظم کا جناب سراج الحق صاحب جو ہمارے جماعت اسلامی کے قائد ہیں، ہمارے صوبائی قائد ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، یہ ان کا اعتماد ہے کہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جماعت اسلامی کا جو ہمارا نصب العین ہے، جماعت اسلام کی جو روایات ہیں، ان کے مطابق جماعت کے کام کو آگے لے کے چل سکوں۔ سر، اسی ماہ کی 30 تاریخ کو آپ کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے لاہور میں، تو ضلعی صدر ہونے کے، امیر ہونے کے ناطے سر آپ یہاں پہ گجرات کے جو ریلی لے کے جا رہے ہیں، کیا کردار ادا کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، 30 نومبر کا جو ہمارا پروگرام ہے مینار پاکستان میں، انشاءاللہ وہاں پہ تقریباً 2 صوبوں سے، پنجاب سے اور KPK سے 1 لاکھ نوجوان اکٹھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو جماعت کے ذمہ داران ہیں جو کہ جوانی کی عمر سے گزر چکے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور ہمارا یقین ہے اس پہ کہ انشاءاللہ یہ جو ہونے والا نوجوانوں کا اجتماع ہے، جس کی سربراہ جناب سراج الحق صاحب ہیں، جب ہم سب وہاں پہ موجود ہوں گے اور اپنے مشن کو لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد بنے گا۔ ہماری اخلاقی، ہماری سیاسی اور ہماری جو ایک دینی روایات کے مطابق جو ایک پاکستان میں تبدیلی کی جماعت اسلامی خواہش کر رہی ہے، اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس کی انشاءاللہ بنیاد بنے گا، اور اسپیشل جماعت اسلامی کے کارکنان ارکان کے لیے یہ بڑے حوصلے کا اور ان کے جو خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ سر، ایک طرف صحافی کا قتل ہوتا ہے غیر ملک میں، اور پورا ملک سوگ میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو سر انہوں نے یہ فیصلہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ارشد شریف کی جو ناگہانی موت ہے، جو شہادت ہے، اس پہ پرسنلی بہت افسردہ ہوں، اور میں ارشد شریف کے پوری فیملی کے ساتھ تعزیت بھی کرنا چاہوں گا، اس کی بیوہ کے ساتھ، اس کے بچوں اور والدین کے ساتھ، اور دعا کروں گا کہ اللہ کریم اس کی بخشش فرمائے۔ اور اس کی جو ناگہانی موت ہے، ذمہ دار کون ہے ان کا تعین جو ہے، میری خواہش ضرور ہے، میری دعا بھی ہے کہ ہو جائے، لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جہاں پہ آج تک جتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ان کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن آج تک کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آتی، ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا جاتا۔ لیکن میری ڈیمانڈ ہے، میرا مطالبہ ہے کہ راشد شریف کا جو اندھوناک قتل ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے،
اور اس کے ذمہ دار چاہے جس سطح کے بھی ہیں، ان کا تعلق چاہے پاکستان سے ہے یا پاکستان سے باہر ہے، اور پاکستان میں اگر ہے تو وہ چاہے کس بھی حیثیت میں ہے، ان کو ذمہ داری کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان کو ان کے اس جرم کی اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو ان کے اس جرم کی سزا جو ہے وہ ضرور دی جانی چاہیے۔ رہا اس کے ساتھ اٹیچ جو عمران صاحب لانگ مارچ انہوں نے انہی دنوں میں اناؤنس کر دی ہے، تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور پاکستانی نوجوانوں کو اور پاکستانی عوام کو کس کرب میں مبتلا ہیں پچھلے 4-5 سال سے۔ اور کل جب پریس کانفرنس آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اس نے ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم بیٹھ کے پوری پریس کانفرنس سنی ہے، اور میرے لیے اس میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھی، لیکن میں اس پریس کانفرنس کے بعد بہت اپنی ذات میں شرمندہ بھی تھا اور فکرمند بھی تھا کہ ہمارا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے، ایک ایسے ملک سے ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا تھا، لیکن ہم سب نے مل کے ہم نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے، اور ہم اس ملک کو اور اپنے والے کل کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہم کن کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنے اور اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی قیادت کے کو انتخاب کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کو اس لیے اصلی مقصد جس کی بنیاد پہ یہ بنا تھا اس کی طرف لے کے آگے جا سکے۔ سر اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ضلع گجرات میں کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، جماعت اسلامی پوری قوت کے ساتھ اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے گی، تمام سیٹوں پہ انشاءاللہ ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، اور ہم امید کریں گے گجرات کے عوام سے کہ گجرات کے عوام نے نہیں بلکہ پورے پاکستان نے پچھلے 75 سال میں جب بھی یہاں پہ جو بھی قیادتیں آئیں انہوں نے جس طرح حکومتیں کی اب سب کے سامنے ہیں، اور اگر اب بھی جماعت اپنا پاکستان کے عوام نے اچھی قیادت کا چناؤ نہیں کیا اور مخلص قیادت کا چناؤ نہیں کیا، ان لوگوں کا چناؤ نہیں کیا جو کہ پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، دین اسلام کے پرچار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو پھر سارے چونکہ پاکستانی ہم بھی عوام ہیں، آپ بھی عوام ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار بھی ہیں، لیکن میری امید ہے انشاءاللہ کہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ جماعت اسلامی جو بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ سر ضلعی میر ہونے کے ناطے سر آپ جماعت اسلامی ضلعی کارکن کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے پلیٹ فارم دبنگ نیوز پہ؟ جماعت اسلامی کے کارکن الحمدللہ بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ اپنی اس کاز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جن کی بنیاد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 81 سال قبل رکھی تھی۔ وہ نصب العین ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے سب کو۔ وہ نصب العین جماعت اسلامی کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے، جماعت اسلامی کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے، جو مشن ہے، وہ وہی ہے جو اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے، اور ایک بندے سے نہیں، پوری مخلوق انسانی سے مطلوب ہے کہ میرا جو نظام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد ہے، اور اپنے نظام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے نظام یاد کی ایک عملی پریکٹیکل شکل دی پوری دنیا کے سامنے۔ اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس نظام کو نہ صرف اپنی ذات میں نافذ کرے بلکہ اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و کرم میں، پھر پوری اپنے شہر میں، پھر بستیوں میں، پھر ایسا ایسا پوری دنیا میں نافذ کرے۔ ہم اس کے لیے کوشاں ہیں، اور جماعت اسلامی کا ایک کارکن رکن جو ہے اس کو سمجھتا بھی ہے اور اپنے اس مشن کو لے کے دن رات کوشش بھی کر رہا ہے۔ میری ان سے یہی گزارش ہوگی، ان کی رہنمائی ہوگی کہ یہ مشن اللہ کا مشن ہے، یہ مشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ پورے انبیاء کا مشن ہے، جس کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مشن پیغمبروں اور رسولوں کی اپنا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہ ہر امتی پہ لازم ہے، ہر امتی کو چاہیے، اور یہ لازم نہیں ہے بلکہ ہمارا دینی فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ حکم کیا تھا کہ جو یہاں پہ نہیں ہے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں جو کہ یہاں پہ موجود نہیں۔ اس لیے ہر امتی کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرے، اور جماعت اسلامی کے کارکن اور ارکان بھی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ میرا یقین ہے، اس پہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے۔ دنیا کی تمام طریقیں جو کہ دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کامیاب ہونا ہے، اور اس میں جماعت اسلامی بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ تھینک یو سر۔